نمبر 407 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم ہی نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں جو بالکل واضح تھی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل، بس آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون ان سے کہنے لگا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں خیال کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ کہ تجھے جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے۔ اب حضرات کے علم میں ہے، یاد ہوگا اس سورۃ مبارکہ کے پہلے رکوع میں بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور اس آخری رکوع میں بھی انہی کا تذکرہ، اور قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب ان کا لقب تھا، اسرائیل ان کا نام تھا۔ سریانی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا معنی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ انہی کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت سیدہ حاجرہ کے بطن سے ہیں، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، عرب کے اندر ان کی ساری اولاد آباد ہے، اور عرب کے لوگ سارے بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے آئے، اور سارے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ صرف ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ ایک وقت تھا کہ انہی بنی اسرائیل کو جو یہودی کہلاتے ہیں، اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ فضیلت دی، مذہبی اعتبار سے ان کو نوازا، بلکہ سیاسی اور حکومتی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس قوم کو عروج عطا فرمایا۔ فرمایا ایک وقت تھا فضلناہم علی العالمین، تمام جہان کے لوگ اس وقت جتنے آباد تھے ان سب پہ ہم نے ان یہودیوں کو فضیلت دی تھی۔ مذہبی بھی یہی تھے، اللہ کا پیغام بھی انہی کے پاس تھا، اللہ کی زمین بھی انہی کے پاس تھی، ہر اعتبار سے یہی اللہ کی محبوب ترین امت اور قوم تھی۔ لیکن پھر اس فضیلت سے لے کر مغضوب علیہم تک بننے کا سفر، یعنی کہاں تو ایک طرف سب سے فضیلت والی قوم
اور پھر کہاں یہ بنے کہ اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم قرار دیے گئے۔ یہ اتنا جو سفر ان کا ہوا یہ ان کی اپنی ہی بداتواریوں بدخلقیوں کی وجہ سے ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی بہت ساری ایسی غلط باتیں ہمیں اس لیے بتائی کہ دیکھو آج امت مسلمہ کو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے ساری امتوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ فضیلت صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے کہ جناب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہذا ہم سب سے افضل ہیں، صرف اس نسبت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت ہے اعمال کی وجہ سے۔ ان کی بھی نسبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی بھی نسبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسائیوں کی، لیکن کس لیے مغضوب علیہم بنے، کس لیے ضالین بنے، کس لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، مذہب بھی ان سے لے لیا گیا اور حکومت کی باغ دوڑ اور سیاست بھی ان سے چھین لی گئی۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ ان کے اندر آرام طلبی پیدا ہو گئی، عیش و عشرت پیدا ہو گئی، اللہ کے احکام کی نافرمانیاں پیدا ہو گئی، سود خوری پیدا ہو گئی اور بے شمار جرائم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْ ذَلِكَ۔ اللہ پاک نے پوری چارج شیٹ بیان کی ہے قرآن کریم میں کہ ان جرائم کی وجہ سے میری نظروں سے یہ گر چکے، اللہ سے دور جا چکے۔ اب میرے بھائیوں اس جگہ پہ آج میں اور آپ ہیں، امت مسلمہ ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو ہمیں یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی کہ دیکھو صرف نسبت پہ فخر نہ کرنا، بہت بڑی نسبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑی نسبت ہے، اللہ ہم سب کو اسی نسبت پہ موت نصیب فرمائے، لیکن اللہ کی نگاہ میں سر بلند ہونے کے لیے اور اونچا ہونے کے لیے محض نسبت کافی نہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل میں اتباع نہیں ہو۔ اس لیے ہمیں بار بار قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے تذکرے بتائے جاتے ہیں، ان کی طرح نہ بن جانا، ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ چنانچہ اس رکوع میں بھی اللہ پاک نے انہی کا تذکرہ کیا، اہل مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی کہ دیکھو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو، یہ نشانیاں دکھاؤ، یہ نشانیاں دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دی۔ 9 کا مطلب یہ نہیں کہ 9 سے زیادہ نہیں ملی، 9 کا مطلب وہ خاص 9 نشانیاں ہیں، اس سے زیادہ بھی علماء نے لکھا ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ نشانیاں دی، لیکن خاص 9 نشانیاں تھیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی، پھر کیا فائدہ ہوا؟ جس نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا۔ تو اگر ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دی بھی ہیں، تمہارے مطالبے بھی پورے کر دیں، تو جس نے نہیں ماننا اس نے تو پھر بھی نہیں ماننا، تو پھر کیا فائدہ ان نشانیوں کا؟ اب وہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ 9 آیات، آیات کا ترجمہ حکم بھی ہوتا ہے، 9 احکامات، اور آیات کا معنی نشانیاں معجزات بھی ہے۔ تو علماء نے دونوں قسم کی لکھی ہیں۔ روایات میں بھی آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا حکم کی طرف، اور اسی طرح 9 معجزات کی طرف بھی۔ ایک معجزہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے یہاں مشہور ہے، ید بیضاء والا، کہ آپ ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ ایسے چمکدار ہوتا جیسے سورج کی روشنی ہوتی، اس میں سے روشنی نکلا کرتی۔ ایک معجزہ ان کا یہ مشہور ہے کہ وہ لاٹھی کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جایا کرتے، اور اس کو پکڑتے تو وہ پھر لاٹھی بن جایا کرتے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان 9 نشانیوں میں سے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ان 9 نشانیوں کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام
نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے دعا کی تھی، ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ یہ جو فرعونی ہیں، قبطی ہیں، مال و دولت کی بنیاد پہ ہم پہ فخر کرتے ہیں اور مال و دولت کی وجہ سے غریب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مال و دولت کو مسخ کر دے، ان کے مال و دولت کو ٹھپ کر دے۔ تو اللہ کی شان، ایسا وقت ایک دم آیا کہ ان کے گھروں میں پڑا ہوا مال و دولت سب پتھر بن گیا، سونا چاندی کھانا پینا جو کچھ تھا سب پتھر بن گیا۔ پھر انہوں نے ایک تھیلا نکال کے دکھایا کہ یہ تھیلا ہماری نسل میں نسل در نسل چلا ہے، اس میں کچھ اخروٹ تھے، مسور کی دال تھی اور ایسی چیزیں تھی جو شکل و صورت سے بالکل یہی لگ رہی تھی، لیکن وہ حقیقت میں پتھروں میں تبدیل ہو چکی۔ یہ اس قوم کی نشانی۔ اسی طرح سورۃ اعراف کے اندر 130 نمبر آیات سے آگے تک اللہ پاک نے کچھ عذاب ان پہ آئے تھے، ان عذابات کو ذکر کیے، ان کے اندر قحط سالی ہے، اسی طرح نقص من الثمرات، پھلوں کی کمی ہے۔ پھر فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان آئے ان پہ، والجراد، اللہ نے ان پہ ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ایک چھوٹا پرندہ ہوتا تھا ٹڈی دل اس کو کہتے، فصلیں تباہ کر دیا کرتا، وہ عذاب ان پہ بھیجا۔ اسی طرح فرمایا والقمل، جوؤں کا عذاب بھیجا، جوئیں پڑ گئی ہر چیز کے اندر، کپڑوں میں، لباس میں، جسم میں اور کھانے میں، ہر جگہ پہ۔ اسی طرح فرمایا والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک کی مینڈک، کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک۔ اسی طرح فرمایا والدم، خون کا عذاب آیا، بنی اسرائیل جو بھی کھانے پینے، یہ فرعونی جو بھی کھانے پینے لگتے قبطی تو وہ خون بن جاتا، اور ایسا ہوتا کہ وہی ایک گلاس پانی کا قبطی کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ خون ہوتا، وہ بنی اسرائیلی کو پکڑا دیتا تو وہ پانی بن جاتا، وہ پھر دوبارہ اس سے لے کے پینے لگتا وہ پھر خون بن جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں تھی، معجزات تھے، اور ہر عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو یہ 9 نشانیاں یا اس سے زیادہ نشانیاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے نہیں مانے۔ تو جس نے نہیں ماننا اس نے نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں ماننا، اور جس نے ماننا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی دیکھنی ہے، نشانی نہیں، صرف پیشانی، اور پیشانی دیکھ کے کہنا اللہ کی قسم یہ انسان سچا انسان ہے، تو اس لیے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ احادیث کی کتابوں میں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے کہنے لگا کہ مجھے اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں یہ جواب دیتے کہ نہیں۔ تو دوسرا کہتے ہیں اس کو نبی نہ کہو، نبی کہو گے تو اس کی آنکھیں چار ہو جائیں گی، یعنی وہ تو اور فخر کرے گا کہ دیکھو اب تو یہودی بھی مجھے نبی کہہ رہے، تو چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے، آپس میں باتیں کر کے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ 9 نشانیاں کون سی ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 معجزات کی جگہ 9 احکامات بتائے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ 9 حکم دیے تھے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ شرک نہیں کرو گے، اللہ یسرقنا، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اسی طرح چوری نہیں کرو گے، اسی طرح زنا نہیں کرو گے، کسی پاک دامن خاتون پہ الزام نہیں لگاؤ گے، کسی بے گناہ کو پکڑ کے اس کو بادشاہ یا کسی ادارے کے حوالے نہیں کرو گے کہ جو اس کو سزا دے، جہاد سے پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگو گے، سود خوری نہیں کرو گے۔ یہ 9 احکامات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے، اور فرمایا ایک 10واں حکم یہودیوں تمہارے لیے خاص ہے،
اور وہ 10واں حکم تمہارے لیے یہ تھا کہ تم ہفتے کے دن کی عظمت کا خیال کرو، ہفتے کے دن کی عظمت کا خیال کرو۔ یہ احکامات دیے تھے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات بتائے تو وہ دونوں سن کے کہنے لگے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، 9 نشانیاں بھی ہیں، 9 احکامات بھی ہیں۔ یہ سارے احکامات میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق کسی کو قتل نہ کریں، سود نہ کھائیں، اسی طرح جادو نہ کریں، اور ایسے ہی جنگ سے نہ بھاگیں، میدان جہاد سے بھاگنا یہ بھی گناہ ہے، اور اسی طرح کسی پاک دامن خاتون پر غلط الزام لگانا، شک کرنا، اور ایسے ہی کسی بے گناہ کو پھنسا دینا کسی کیس میں، یہ سارے احکامات ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سمجھایا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا۔ سورہ ممتحنہ کے آخر میں اللہ پاک نے آپ کو فرمایا اگر خواتین آپ کے پاس آئیں اور شرعی طریقے کے مطابق آپ سے بیعت کرنا چاہیں، بیعت جو اسلام کے اندر ایک حکم ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، تابعین نے صحابہ کی بیعت کی۔ بیعت کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پیر و مرشد مان لیں تو مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بیعت کا مقصد ہوتا ہے کسی سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑنا، اس سے اپنے سارے معاملات کی اصلاح کروانا، یہ اصلاحی تعلق کو بیعت کہا جاتا ہے۔ تو اگر خواتین آئیں اور آپ سے اصلاح لینا چاہیں تو آپ ان کی اصلاح کر دیا کریں، ان کو بیعت کر لیا کریں۔ اس کے لیے جو اللہ نے احکامات بتائے وہ یہی: اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ یہ سارے احکامات پہ عمل کریں تو ان کو بیعت کر لیا کریں۔ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، زنا نہ کریں۔ ان احکامات پہ اگر وہ عمل پیرا ہوتی ہیں تو آپ ان کو بیعت کر لیا۔ تو ہماری شریعت میں بھی یہی احکامات ہیں۔ تو یہ 9 نشانیاں، معجزات یا 9 احکامات اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، واضح آیات تھی۔ فصل بنی اسرائیل، لیکن اس کے باوجود آپ انہی بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ معجزات لے کر آئے، یہ احکامات لے کر آئے، تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرا تو خیال یہ کہ تجھ پہ جادو کر دیا گیا، کیونکہ فرعون کے اقتدار کو خطرہ پڑ گیا تھا۔ یاد رکھیں، ہم جتنی مرضی عبادت کریں، جتنی مرضی ہم نیکی کے کام کریں، ان کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کسی امریکہ کسی یورپ کو کوئی دشمنی نہیں۔ ان کو ہمارے ساتھ دشمنی تب ہوتی ہے جب ان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے، یہ ہمارا اقتدار ہل رہا ہے۔ فرعون کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کی چولے ہلا دے گا، تو اس نے اس بچے کو روکنے کے لیے 70,000 یا 90,000 بچے قتل کرا دیے، یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ نے وہ بچہ پیدا بھی کیا، وہ بچہ اس کے گھر میں ہی پال کے دکھایا، اس کے گھر میں ہی پال کے دکھایا۔ تو وہی بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پھر ان کے اقتدار کے ختم ہونے کا سبب بنا۔ اس سے میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے پاس دین ہے، نظام ہے جس سے پوری دنیا کو سکون مل سکتا ہے۔ اس نظام کے لیے میں اور آپ جد و جہد کریں، اس کے لیے اٹھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب اس کو یہ نظر آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا تجھ پہ جادو کر دیا گیا، میرا اقتدار، میں خود کو کہا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو میرے ساتھ پنگے لیتا ہے، جادو تو نہیں ہو گیا تجھ، دیوانہ تو نہیں ہو گیا تجھ۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اس کو سمجھایا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو
قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، جن احباب نے سنا، یا اللہ پاک سب کے سننے کو، یا اللہ سنانے والے کے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس سننے سنانے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ تمام صحابہ، اولیاء امت، بزرگان دین، مشایخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، اور اس امت کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، سب کو بلند سے بلند درجات عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اس پاک کلام کی برکت سے ہر ایک مسلمان کو شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر انسان کو شفا کامل نصیب فرما، ہر ایک کو شفا کامل نصیب فرما۔ بہت سے لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں، ان کا ہم پہ حق ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز نیک تمناؤں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، اے اللہ ان کے یا اللہ رہائی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ خلاصی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہر ایک کو اپنے قدرت سے رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما، بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دے رکھی اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اے اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما، جن کے جوڑ بنا دیے ہر بچی کو اپنے گھر میں عزت اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اے اللہ پاک اختلافات، تفرق، تشدد سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے رحم الراحمین آپس کی قدورتوں نفرتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ آپس کے اندر بے پناہ محبت الفت نصیب فرما، اے اللہ پاک اس پاک کلام کی برکت سے ہماری تمام جائز نیک تمنا و مرادوں کو اپنی قدرت سے پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا، اے اللہ قبر بھی اچھی بنا، حشر بھی اچھا بنا، پل صراط پہ بجلی کی طرح سے پار لگا، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بغیر حساب کتاب کے نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہے